اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ بس اگر وہ طلاق دے دیں تو اس کو تو نہیں حلال دوسرے شوہر کے اس کے بعد کہ وہ دوسرا شوہر سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اگر طلاق دے دی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو نہیں ہے کچھ حرج دونوں پر، ان یتراجعا کہ دونوں رجوع کر لیں، دونوں رجوع کر لیں، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، جو ان ظنّا یہ گمان کر لیں کہ ان یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا اللہ بیان فرماتے ہیں ان کو، لِقَوْمٍ یعلمون اس کو وہ جو جانتے ہیں۔ اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ پچھلی آیت میں طلاق رجعی اور بائنہ کا جو ان کے احکامات بیان کیے گئے کہ رجعی وہ طلاق جو مرد کسی کو عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دے کہ میں ایک رجعی طلاق دیتا ہوں جس کے اندر رجوع کا حق ہے، یعنی کہ وہ 1 مہینے میں ایک طلاق دے، اور پھر دوسرے مہینے میں بھی وہ طلاق اگر دے تو رجعی کہ میں رجوع کر سکتا ہوں، اور پھر تیسرے مہینے میں اگر وہ طلاق تیسری دے دی تو پھر وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ اور رجعی طلاق جو ہے اس کے اندر رجوع کرتے ہوئے نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے اپنی اسی بیوی کے ساتھ، لیکن جو خلا ہے وہ جو خلا عورت لے لیتی ہے اور وہ اگر لے لیا تو وہ طلاق بائنہ ہو گئی۔ اگر پھر دونوں زوجین اس کو یعنی کہ مرد نے طلاق نہیں دی تھی، صرف عورت نے لے لی تھی خلا کی صورت میں، تو وہ طلاق بائنہ اس میں جو نہ شمار ہوگی یعنی خلا۔ اور اگر وہ دونوں میاں بیوی پھر دوبارہ یعنی کہ وہ عورت دوبارہ رجوع کرنا چاہے اس اپنے شوہر سے، تو اب اگر وہ دونوں رجوع کریں گے تو اس میں خلا میں دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوگی۔ اب طلاق کی تیسری قسم جو اس کے اندر بیان ہو رہی ہے، طلاق مغلظہ، اس کا جو احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ 2 طلاقوں تک تو شوہر کو روکنے اور چھوڑنے کا حق ہے۔ اب چھوڑنے کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ چھوڑنا کیسے جائے۔ اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں طلاق پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی، فرمایا گیا کیا تھا کہ تم 2 طلاقوں تک شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ اور اب اسی مسئلہ طلاق پر ایک اور بڑی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت نکاح سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائے گی، کیونکہ زمانہ جاہلیت کی طرح مرد طلاق میں آزاد نہیں ہے اور جتنی چاہیں طلاقیں دیتے رہیں اور رجوع کرتے رہیں۔ بس اب 3 طلاقوں کے بعد یہ اسلام نے پابندی لگا دی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو زیادہ طلاقیں تھیں اور بار بار رجوع تھا، بار بار طلاقیں تھیں، تو اب یہ پابندی لگا دی گئی کہ بس 3 طلاقوں کے بعد اب حکم ختم ہے کہ اب تم وہ مغلظہ ہو گئی عورت کہ اب عورت کو جو نہ چھوڑ دیا اب وہ تمہارے لیے مغلظہ ہو گئی۔ شانی نزول اس کا کہ عائشہ بنت عبد الرحمن ان کا جو نکاح رفاع ابن وہب کے ساتھ نکاح ہوا ان کا، انہوں نے ان کو 3 طلاقیں دے دی، اور انہوں نے عدت گزار کے انہوں نے عائشہ بنت عبد الرحمن نے انہوں نے عدت گزار کے حضرت عبد الرحمن بن زبیر کرزی سے نکاح کر لیا۔ وہ کچھ دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دوبارہ عبد الرحمن کے پاس جانا چاہتی ہوں، ان کے پاس اپنے پہلے شوہر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ رفاع کی طرف یعنی کہ رفاع کی طرف میں دوبارہ لوٹ کر جانا چاہتی ہوں،
تو کہنے لگے کہ بتاؤ کہ جو دوسرا شوہر ہے کیا اس سے صحبت کی ہے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نا صحبت کا جو نا طاقت نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس تھوڑا سا بھی اگر وہ صحبت کر لیں، تھوڑا سا بھی آپ جو نا، تو تب بھی اس کا جو نا حق ادا ہو جائے گا، اور پھر اس سے فارغ ہو کے تم دوسرے شوہر کے پاس جا سکتی ہو، کیونکہ وہ منامرد تھے اور اپنی بیوی کا حقوق نہیں ادا کر سکتے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ وہ اس کا حق ادا کریں پہلے، اور پھر وہ اگر وہ چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کے بعد وہ دوسرے شوہر کے پاس، پہلے والے کے ساتھ پاس جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ جو عورتیں مغلظہ ہو گئیں، یعنی کہ جن کو چھوڑ دیا 3 طلاقوں کے بعد، اگر وہ دوسرے شوہر کے پاس جائیں، اور دوسرا شوہر بھی کسی وجہ سے اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو پایا، وہ نمر تھا، یا وہ فوت ہو گیا، یا کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی، کہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکا، تو اب کیا ہے کہ اس سے جو نماد ہونے کی صورت میں، یا کوئی ایسی جو نا علت جس کے اندر آ گئی، تو وہ اس سے جو نا لے کے طلاق، اب وہ پہلے شوہر کے ساتھ وہ نباہ کر سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا شوہر وہ تھوڑی سی صحبت ضرور کرے گا اس کے ساتھ۔ تو اگر صحبت نہیں کی اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ رجوع نہیں کیا اس کے ساتھ، تو اس سے نکاح طلاق جو نا وہ واقع نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ جمع کرنا تھوڑا سا ہی چاہے ہو جائے، وہ جمع کرنا لازمی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر پھر وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی پہلا شوہر، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، کہ اس سے کہ اگر وہ پہلا شوہر اس کے ساتھ رجوع کر لے تو، اور اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، کہ یہ گمان کرے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم تو رکھ سکیں گے نا، یعنی کہ یہ ہو کہ وہ دونوں آپس میں نباہ کر لیں گے، ایک اچھی یہ نہیں کہ بعد میں بھی ایک دوسرے کو تانے دیتے پھریں، اور تانے دے کے پھر اسی جو نا سٹیج پہ آ جائیں، تو ایسا نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، پھر دونوں اس کے اندر سے رجوع کر سکتے ہیں، اس کے طرح ساتھ اور نکاح کر کے رہ سکتے ہیں، زندگی اپنی بسر کر سکتے ہیں۔ تل کا حدود اللہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، جو اللہ بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانے اس کو۔ تو اللہ پاک نے دیکھو اس کے اندر طلاق مغلظہ کا بیان فرمایا، کہ طلاق مغلظہ 3 طلاقوں کے بعد، یعنی کہ عورت کو، مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ طلاق بھی دینا چاہے تو ایک اچھے طریقے سے طلاق دے، یعنی یہ نہیں کہ بلا وجہ عورت کو تنگ کرتا رہے، اس کو اچھے طریقے سے طلاق دے، اور رکھنا بھی چاہتا ہے تو آسان طریقے کے ساتھ رکھے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور میری سامعات کو اور سامعین سامعات کو، سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حق سچ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وما علینا الا البلاغ۔